بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ہیلتھ سینٹر۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے نمک۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ نمک ہماری صحت کے لیے خطرناک ہوتا ہے، اس کے کئی سارے نقصانات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ نمک سالٹ یعنی سوڈیم کلورائڈ ایک ایسا ضروری نیوٹرینٹ ہے جس کے بغیر ہمارا دل، لیور اور تھائرائیڈز جیسے کئی ضروری حصے کام کرنا بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ صحیح لفظوں میں اس کے بغیر زندہ رہ پانا بے حد مشکل ہے۔ وہیں دوسری طرف اگر اس کی مقدار بڑھ جائے تو آہستہ آہستہ معمولی سا نظر آنے والا نمک انسان کی باڈی کو اندر سے کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ بالوں کا جھڑنا، جلد کے مسائل، ایسیڈیٹی، کڈنی کے مسائل اور یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک کے علاوہ 40 سے زیادہ بیماریاں جسم میں نمک کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ آج کل کے لائف سٹائل میں 90% سے بھی زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں نمک کا استعمال ضرورت سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے کے علاوہ الگ الگ سنیکس اور پھلوں سے لے کر جتنی بھی کھائی جانے والی چیزیں ہمارے پیٹ میں جا رہی ہیں، تقریباً سب ہی میں نمک کا استعمال ضرورت سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایسے میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ اپنی روزانہ کی ڈائٹ میں نمک کا استعمال زیادہ کرتے آ رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہ ہو۔ سر درد، موٹاپا، بالوں کا جھڑنا یا پھر جسم میں کسی بھی بیماری کی بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں نمک کی بڑھی ہوئی مقدار ہو سکتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نمک بھی چینی جتنا ہی خطرناک ہے اور کئی کیسز میں تو چینی سے بھی زیادہ، لیکن نمک کو پوری طرح سے چھوڑ پانا بے حد مشکل ہے، کیونکہ نمک کے بغیر بہت ساری چیزیں پھیکی اور بے ذائقہ لگنے لگتی ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا کیا جائے، کیسا ہو کہ ہمیں کوئی نمک جیسی چیز ہی مل جائے جس کا استعمال نمک کی جگہ پر کیا جائے، جو کہ ذائقے میں بھی پوری طرح سے نمک کی طرح ہی ہو اور صحت کے نظریے سے جسم کو نقصان پہنچانے کے بجائے جسم کو فائدہ پہنچائے۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹیبل سالٹ یعنی سفید نمک کے الٹرنیٹیو فائدے۔ نمک کے استعمال سے جسم میں چھوٹی اور بڑی خطرناک بیماریوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانیں گے کچھ ایسی ہی علامات کے بارے میں جن سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جسم میں بھی نمک کی مقدار بڑھی ہوئی ہے یا پھر نارمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں روزانہ کتنا نمک کھانا چاہیے اور جب نمک کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے۔ نمک جسم میں سوڈیم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سوڈیم ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ جسم میں زیادہ تر سوڈیم ہمارے خون اور باڈی سیلز میں پایا جاتا ہے، جو کہ جسم میں فلوئڈز کے بیلنس کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری نروز اور مسلز کی پراپر فنکشننگ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر جسم میں نمک کی کمی ہو جائے تو اس سے کئی بیماریاں بھی واقع ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں درد، غبار، تھکان، چکر آنا اور جسم کی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی صورتوں میں ہمارے جسم میں سوڈیم کی کمی ہمارے گردوں کو بھی خراب کر سکتی ہے۔ اس سے دماغی نظام خراب ہو جاتا ہے اور آدمی کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ لیکن جب نمک ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری ہے تو اس کو خطرناک کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بڑی وجہ ہے ہمارا کھانا پینا، جس میں پہلے سے ہی سوڈیم زیادہ موجود ہوتا ہے اور ہم دن بھر میں جانے انجانے میں اور زیادہ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ دوسری وجہ ہے کیمیکل اور ریفائنری پروسیس سے بنا ہوا نمک استعمال کرنا، جو کہ ہمارے جسم کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور تیسری وجہ ہے کہ ہماری ریگولر ڈائٹ میں ان چیزوں کی کمی، جو کہ ہمارے جسم میں بڑے ہوئے سوڈیم یا نمک کو کم کرنے کا کام کرتی ہیں۔ ایک دن میں کتنا نمک کھانا چاہیے؟ عام طور پر ایک دن میں 2 سے 3 گرام نمک کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ایک آدمی کو دن میں 5 گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے۔ فروری 2019 میں کی گئی اسٹڈی سے یہ بات پتہ کی گئی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی ڈائٹ میں 15 سے 20 گرام نمک کھا جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ دل سے جڑی بیماریاں ایسی بیماریاں ہیں جن سے ہر سال لاکھوں لوگوں کی موت ہوتی ہے، جن میں زیادہ تر لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، اور ہائی بلڈ پریشر دن بھر میں کھائے گئے ضرورت سے زیادہ نمک کا ہی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے یا پھر نارمل ہے؟ کیا آپ اس بات سے واقف ہیں کہ آپ روزانہ 5 گرام نمک
نمک کھا رہے ہیں یا ضرورت سے زیادہ نمک کھا رہے ہیں؟ اگر آپ کو ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں ملا تو اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے۔ طب کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو زیادہ نمک کھانے سے آہستہ آہستہ ہائپر ایسیڈیٹی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جسم میں بڑے ہوئے ایسڈ کی وجہ سے وقت سے پہلے ہی بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ زیادہ نمک ہمارے خون کی لسٹک بنا دیتا ہے، جن سے سورائسس، ایگزیما اور کھجلی جیسی کئی بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جسم میں بڑا ہوا نمک ہماری ہڈیوں میں سے کیلشیم کو ختم کر دیتا ہے، جس سے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آنے والے وقت میں آدمی کو اوسٹوکرائسس جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ زیادہ نمک کھانے والے لوگوں کو پسینہ زیادہ آنے لگتا ہے اور جسم میں سے جلدی باہر نکلنے لگتا ہے، جس سے یورین فریکوینسی بڑھتی ہے اور پیاس بھی زیادہ لگنے لگتی ہے اور جسم کی اندرونی گرمی بھی بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تر پیٹ کی جلن کے ساتھ گردوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ہم زیادہ نمک کیسے کھا لیتے ہیں؟ روزانہ کھائے جانے والے کھانے پر نظر ڈالیں تو عام طور پر کھانے میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، روٹی اور سبزی۔ صبح اور شام کے زیادہ کھانے میں ہمارے جسم کی ضرورت کے مطابق نمک موجود ہوتا ہے، لیکن روٹی، سبزی اور دال چاول کے علاوہ ہم کھانے میں کئی بار کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی شامل کرتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اچار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اچار کا ایک چمچ 500 سے 1000 ملی گرام تک کا ایکسٹرا سوڈیم بڑھاتا ہے، یعنی کہ ایک ہی بار میں 1 گرام ایکسٹرا نمک۔ اس کے علاوہ چپس، لسی یا پھر چھاچھ، سلاد کے اوپر ڈالا جانے والا ایکسٹرا نمک، پیکنگ میں ملنے والی نمکین چیزیں، کھانے میں کھائی جانے والی جتنی بھی کھانے میں نمک کو بڑھانے کا کام کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے کھانے میں ہری سبزیاں اور پوٹاشیم رچ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کھایا گیا ایکسٹرا نمک بھی آپ کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پوٹاشیم ایک ایسا نیوٹرنٹ ہے جو ہمارے جسم سے سوڈیم کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ کی ڈائٹ میں پوٹاشیم والی چیزوں کی کمی ہے تو کم نمک کھانے کے باوجود بھی آپ کے جسم میں سوڈیم کی مقدار بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ سوڈیم کم کھاتے ہیں یا پھر زیادہ کھاتے ہیں تب بھی اپنی ڈائٹ میں پوٹاشیم والی چیزیں ضرور استعمال کریں۔ پھلوں میں اگر بات کی جائے تو ایسے میں خربوزہ اور اورنج دو ایسے فروٹ ہیں جو پوٹاشیم سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہیں سبزیوں میں پوٹیٹو، گرین ویجیٹیبل اور کھیرے میں بھی پوٹاشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اب تک ہم نے جانا کہ ہم جانے انجانے میں زیادہ نمک کیسے کھا لیتے ہیں اور جسم میں بڑھے ہوئے نمک کی مقدار کو کیسے کم کیا جاتا ہے، لیکن ان ساری باتوں پر دھیان دینے کے علاوہ ہمیں اس بات پر بھی ضرور دھیان دینا چاہیے کہ ہم نمک کس قسم کا کھا رہے ہیں۔ سفید نمک، ٹیبل سالٹ یا پھر کامن سالٹ ایک ایسا نمک ہے جو کہ عام طور پر سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہی سب سے زیادہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ خطرناک اس لیے کیونکہ نمک کو زیادہ صاف بنانے کے لیے اس میں کیمیکل اور ریفائنری پروسیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریفائنری کی وجہ سے اس میں موجود آدھے سے زیادہ نیوٹرینٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس میں آیوڈین بھی شامل ہوتا ہے، لیکن ٹی وی پر دکھائے جانے والے ایڈورٹائزمنٹ میں نمک میں آیوڈین بتائے جانے کے باوجود مہنگے داموں میں سیل کیا جاتا ہے۔ ضروری نیوٹرینٹ کی کمی کی وجہ سے سفید نمک نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمارے میٹابولزم اور تھائرائیڈ پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سفید نمک وہ نمک ہے جو کہ موٹاپا، ہڈیوں کو کمزور کرنے، بلڈ پریشر بڑھانے اور دل سے جڑی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد سفید نمک کو چھوڑ کر دوسرے نمک کا استعمال کیا جائے۔ پنک سالٹ۔ طب کے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو پنک سالٹ سب سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے فائدہ مند سالٹ مانا جاتا ہے، جس میں آیوڈین کے ساتھ ساتھ پوٹاشیم، آئرن، زنک اور مینگنیز جیسے ضروری نیوٹرینٹ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، نہ کہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔